نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ خاکسار سلیم امروہی اس وقت آپ سے مخاطب ہے۔ علی کی زندگی وہ زندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے، علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے، کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے۔ اندھیروں میں پڑھو نیج البلاغہ، اندھیروں میں پڑھو نیج البلاغہ، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے، کہ اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ ناظرین، آج ہم چاہتے ہیں آپ سے بڑی ایک اہم حوالے سے گفتگو کرنا، یعنی لبنان کا ایک مشہور و معروف مورخ جارج جرداق، جس نے مولا کائنات کی جب یہ کتاب نیج البلاغہ کی نظروں کے سامنے آئی اور انہوں نے مولا علی کی زندگی پر نظر ڈالی، تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مولا علی کی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت ہی عظیم کتاب دنیا کو ایک تحفے کی شکل میں دی۔ وہ تقریباً 5 جلدوں پر منحصر ہے وہ کتاب۔ ہم چاہیں گے کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو مزید معلومات اس پروگرام کے ذریعے دے سکیں، کیونکہ یوں تو وہ کتاب پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی ہے اور بہت سی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی شائع ہو چکا ہے، اور لوگ اسے بڑا کوٹ کرتے ہیں مختلف مضامین میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگراموں میں ٹی وی کے جارج جرداق کی اس کتاب کا ذکر سنتے رہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ ہم ان نوجوانوں کے لیے یہ کتاب کچھ اس طرح سے اس کتاب کے بارے میں بتا سکیں، اور کتاب میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جارج جرداق، وہ کیونکہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ کتاب، تو وہ کس طرح سے ہم اپنے نوجوانوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں آسان زبان میں، ہندوستانی زبان میں۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کتاب آپ نوجوانوں تک اس کا ذکر اور اس کتاب کے حوالے سے اس کے جارج جرداق مولا کائنات کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ناظرین کوشش کی ہے، اس وقت پروفیسر حسنین اختر صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہوں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر حسنین اختر صاحب۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، پروفیسر حسنین اختر نقوی صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک علمی، ادبی، مذہبی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور اس وقت دہلی یونیورسٹی میں آپ عربی کے حوالے سے ہی، عربی زبان کے حوالے سے بحیثیت پروفیسر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یوں تو آپ کا پورا خانوادہ ایسا ہے کہ کس کا ذکر کروں میں، بڑے بڑے علماء اس خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں۔ سرزمین امروہہ کا ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت پروفیسر حسنین اختر صاحب ہماری درخواست پر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو ذرا اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتاب جارج جرداق نے کب لکھی، اور یہ اس میں کیا موضوع ہے، اور کیا جارج جرداق اس کتاب میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے ناظرین ایک ایپیسوڈ میں تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم مکمل اس کا تعارف بھی پیش کر سکیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ہمیں پاس محدود ٹائم ہے اس میں ہم آپ سے گفتگو کر سکیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جارج جرداق کی جو یہ کتاب آئی ہے مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے، اس کا کیا نام ہے اور کیا ٹائٹل ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہماری ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو یہ موقع دیا۔ دراصل مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت تمام عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کے لیے بالعموم محترم و معزز ہے۔ بے شک۔ تمام سنی اور شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ شجاعت، سخاوت، عدالت، فصاحت، جی بلاغت، علم و دانش، حکمت و فلسفہ، غرض کہ ہر وہ بہترین خصلت جو ایک انسان کامل میں پائی جانی چاہیے جی وہ امام عالی مقام کی شخصیت میں پائی جاتی تھی۔ ماشاء اللہ، بے شک۔ چنانچہ انہی تمام خصوصیات کی بنا پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غیر مسلم اشخاص اور تنظیموں کی طرف سے بھی داد و تحسین حاصل کی۔ جی اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی عدل و انصاف کی تعریف کی۔ جی دنیا کے متعدد غیر مسلم ادباء اور مفکرین نے آپ کی انہی تمام خوبیوں کی بدولت ان سے متاثر ہو کر آپ کی سوانح عمری قلم بند کی۔ ان غیر مسلم ادباء میں، ادیبوں میں، مورخین میں جارج جورداخ، جن کا پورا نام جارج سجعان جورداخ تھا، اچھا، ان کا نام سر فہرست ہے ان تمام غیر مسلم ادباء اور مفکرین جنہوں نے مولائے کائنات کی جنہوں نے مولائے کائنات کے اوپر ایک کتاب قلم بند کی، جی جی جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں۔ جی جی جارج جورداخ کا تعلق دراصل لبنان کے ایک عیسائی گھرانے سے تھا۔ جی وہ 1931 میں لبنان میں پیدا ہوئے۔ جارج جورداخ کا شمار عربی زبان کے ممتاز ادباء و شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے عربی کے، جی اور ان کی ایک نظم حاضی لیلتی کے نام سے بہت مشہور ہوئی، اور اس کو عرب کی مشہور مغنیہ ام کلثوم نے جو ہے وہ گایا۔ اور وہ نغمہ ام کلثوم کے جو نغمات ہیں ان میں بہت اہمیت رکھتا ہے، حاضی لیلتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاعری کے علاوہ انہوں نے ناول لکھے، کہانیاں لکھیں، اور جناب ڈرامے بھی لکھے۔ اچھا، جی ہاں، ڈرامے بھی لکھے، مگر وہ کل ملا کے ان کی جو تصانیف ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 15-16 اچھا ہوتی ہے۔ جی مگر سب سے زیادہ جس کتاب سے ان کو عالمی شہرت جی ملی، عالمی شہرت کے جو باعث ہوئی ان کے لیے، وہ کتاب تھی الامام علی صوت العدالہ الانسانیہ، ہاں، کیا بات۔ یعنی جس کا ہم نے ترجمہ اردو میں ہم اس طرح کریں کہ امام علی پیکر عدل و انصاف۔ کیا بات ہے۔ تو اسی موضوع سے متعلق ان کی دوسری بھی تصنیف ہے، جی اس کا جو نام ہے وہ ہے روائے نہج البلاغہ۔ اچھا، یہ جو 5 والیوم میں آئی ہے سب کے عنوانات الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں، جی ہاں، الگ الگ ہیں، اچھا، الگ الگ ہیں۔ اچھا، جی اور میں ابھی آپ کو آگے اس وقت اس کی تفصیلات بتانے کی کوشش کروں گا۔ جی جی تو روائے نہج البلاغہ جو ہے وہ 2005 میں شائع ہوئی۔ اچھا اچھا، جارج جورداخ جو ایک عیسائی مفکر و ادیب تھے، انہوں نے امام علی پر یہ کتاب کیوں لکھی؟ ایک بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ بھئی ایک عیسائی مفکر نے جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت پر کتاب کیوں لکھی جو کہ مسلمانوں کا یعنی کہ ایک بہت عام شخصیت تھی۔
تو اس کا جواب خود جارج اداق نے ہی اپنے 2 انٹرویوز میں دیا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا میلان، میرا رجحان، میرا جھکاؤ بچپن ہی سے شعر و ادب کی طرف تھا. اچھا، شاعری. اور میں دوسرے جو مضامین ہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا. میں اسکول بھی، مدرسے جو اسکول ہوتے ہیں جہاں پہ پڑھتے تھے وہاں پر بھی وہ اس سے بھاگتے تھے. اچھا. اور ادب کی شعر و شاعری کی کتابیں جو ہے پڑھتے رہتے تھے. اچھا اچھا. چنانچہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ جو خود ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا فؤاد. اچھا. بڑے بھائی کا. جی جی. تو فؤاد نے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ان کو ایک دن نہج البلاغہ لا کے دی. اچھا اچھا. اور ان سے کہا کہ یہ کتاب تم پڑھو جو شاعری سے بہتر ہے، ارے واہ. جو بلاغت کا خزانہ ہے، آہا. کیا بات. اور اس کے معانی میں سحر انگیزی ہے. یہ جملہ ان کے بھائی کا ہے. کیا بات ہے. ان کے بھائی کا، کے بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کا ہے. یہ کتاب لا کر بتایا. چنانچہ جارج اداق کہتے ہیں انہی کے میں کہ زبان جی جی جی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس کتاب کو مطالعہ کیا تو میں اس کتاب کے جادو میں کھو گیا. آئے. اور میں یہ جان گیا کہ ان خطبات و اقوال کا خالق یقیناً ایک عظیم المرتبہ انسان تھا. چنانچہ میرے اندر امام علی کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، اور جوں میں ان کے بارے میں پڑھتا گیا ان کو جاننے کی میری پیاس اور زیادہ بڑھتی گئی. اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جملہ دیکھیے آپ، اور میں یہ سمجھ گیا کہ ان تمام تعریفوں اور توصیفات سے وہ شخص بلند و برتر ہے جو کہ تمام مورخین اور ادبا نے اس کے بارے میں کیے ہیں. کیا بات. یہ بہت یعنی کہ زبردست اس نے بات کہی ہے. یعنی نہج البلاغہ جب ان کے سامنے آتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد اسے پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ ان کا کیا بات ہے. تو اس میں یہ جو خاص چیز جو تھی جی وہ یہی تھی کہ اس میں انہوں نے نہج البلاغہ سے متاثر ہوئے یہ جی. اور یہاں سے پھر انہوں نے نہج البلاغہ سے متاثر ہو کر جو ہے جی وہ اس کو پڑھنا شروع کیا امام علی کے بارے میں، امام علی کی سوانے کے بارے میں، اور پڑھتے گئے. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں کچھ لکھوں. کیا کہنے. تو بالآخر انہوں نے 1956 میں یہ کتاب لکھنا شروع کر دی. ایک اور سوال کے جواب میں کہ آپ نے امام علی کے بارے میں ہی کیوں لکھا، جی تو انہوں نے جواب دیا کہ خلیجی ممالک کے بہت سے افراد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں امام علی کے علاوہ جو دوسری اسلامی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ لکھوں. جب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کے بارے میں اتنی زبردست کتاب آئی ہے تو خواہش ظاہر کی ان سے. تو ہاں جی، اس کے بعد خواہش ظاہر کی. ایسی بات ہے جو مقبول. تو انہوں نے جارج اداق نے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انکار اس لیے نہیں کیا میں نے کہ ان شخصیات میں کوئی عیب تھا، خامیاں تھیں، بلکہ میں نے انکار اس لیے کیا کہ اب علی کے بعد، علی پر لکھنے کے بعد اب میں کسی پر بھی نہیں لکھ سکتا، اور کوئی بھی شخصیت اس کی اہل نہیں ہے کہ اب میں اس پر لکھوں. یعنی مولا کائنات کی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے اور اس مقام پہ انہوں نے دیکھا مولا علی کو کہ انہوں نے سوچ لیا کہ یہاں تک پہنچنا. اور آگے ایک جملہ سنیے اس کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی لیے اپنے نوک قلم کو توڑ دیا تاکہ میں کسی کے بارے میں بھی نہ لکھ سکوں. یہ ان کا جواب ہے. جی ہاں، اگر تو قلمی، یعنی کہ میں نے اپنے نوک قلم کو توڑ دیا. کیا بات ہے. یعنی اس قدر نہج البلاغہ جب انہوں نے دیکھی، مولا کائنات کے جب سمان حیات دیکھی اور ان کے تمام خطبات دیکھے تو اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ ایک کتاب ایسی لکھی، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے جب خواہش ظاہر کی تو اس کا جواب ایسا دیا کہ وہی قلم کی قلم کے نوک تو کاٹ دی. انتہا ہے. یہ بہت بڑے رائٹر نے جب یہ بات کہہ دی، کتنا شخص متاثر ہے، سمجھ لیں اتنا زیادہ متاثر ہونا، اور اتنا بڑا دانش
دانشور ہے وہ شخص کہ آپ نے جیسا بتایا کہ وہ ایک شاعر بھی اور ادیب بھی اور رائٹر بھی, ڈرامے کے حوالے سے بھی اس کی فکر اتنی اس پر اور شاعری کے حوالے سے بھی اس سطح پر. تو اب جب مولا علی کی شخصیت کو پڑھتا ہے تو اتنا زیادہ وہ یعنی وہ اس کے وہ اس میں ایک دم کھو گیا, اس کے شہر میں کھو گیا. اور اس کے علاوہ پھر ایک چیز اور بھی میں آپ سے عرض کر دوں یہاں پر مناسب ہے کہ جب یہ کتاب لکھی ہے جارج ارداخ نے, تو یہ کتاب قسط وار ایک مجلے میں شائع ہوئی. اچھا. اور اس مجلے کا نام تھا الرسالہ. اچھا. اور وہ مجلہ راہبوں کا مجلہ تھا. اچھا. عیسائی راہبوں کا مجلہ تھا. اور اس کو عیسائی راہب جو میرونائٹ کرسچنز ہیں لبنان میں, وہ اس کو یعنی کہ اس مجلے کو شائع کرتے تھے. اس میں وہ اس کے قسطیں شائع ہوئیں اس کتاب کی. تو جب ظاہر ہے کہ جب راہبوں کا مجلہ ہے تو راہب پڑھیں گے, عیسائی پڑھیں گے. تو جب عیسائیوں نے پڑھا اس کو تو بڑے متاثر ہوئے صاحب, بہت متاثر ہوئے. چنانچہ انہوں نے جو چیف راہب تھا, راہبوں کو چیف تھا, رئیس تھا ان کا, اس نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی اگر آپ کہیں تو اس کو ہم چھپوا دیں, شائع کرا دیں. ان کا ہاں بالکل آپ شائع کرا دیجیے, کتابی شکل میں آپ شائع کرا دیجیے. چنانچہ یہ کتاب سب سے پہلے میرونائٹ کرسچنس کے جو راہب ہیں ان کا جو چرچ ہے وہاں سے اس کی طرف سے شائع ہوئی. یعنی ان کے پوپ نے اجازت دی اور یہ کہا کہ ہم چھاپیں گے, ہم چھاپیں گے. اب آپ سنیے, آگے سنیے آپ. اتنی بڑی بات. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا جب کتاب چھپ گئی تو جو اس کے اخراجات تھے وہ جارج ارداخ نے دینے چاہے, ادا کرنے چاہے راہب کو. نہیں کرسچن وہ جو چرچ والے تھے, چرچ والوں ان کا نہیں, یہ میری طرف سے امام علی کے لیے ایک نذرانہ ہے. دیکھیے راہب نے کہا. جی ہاں, یہ بہت بڑی کی بات ہے. ان کے امام علی کی خدمت میں میری طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ نذرانہ ہے. یعنی اس کی راہب کی نظر مولا علی کی اس زندگی پر تھی جو انہوں نے اپنے حکومت میں عیسائیوں کے لیے جو اپنا ایک انسانیت کا جو رول ادا کیا تھا اس کا ذکر. کیا بات ہے. اور وہ جو انہوں نے یعنی جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا ایک بات میں ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ نہج البلاغہ کا کیا, اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ, کہ اس میں روشنی ہی روشنی. اب دیکھیں آپ کہ یہ اندھیروں میں پڑھو نہج البلاغہ, اسی سے روشنی حاصل کی انہوں نے. انہوں نے نہج البلاغہ پڑھ کر ہی تو وہی میں نے اسی حوالے سے وہ شعر پڑھا اس خاکسار کا, اس لیے میں نے اس سے آغاز کیا تھا. بہت یعنی کہ اس موقع کی مناسبت سے یہ شعر بہت ہی مناسب ہے. تو یہ حضرت یہ جو صوت العدالہ الانسانیہ کتاب ہے, یا جس کا ہم نے نام جو ہے وہ امام علی پیکر عدل و انصاف تجویز کیا ہے, یہ کتاب اصل میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 5 جلدوں میں منقسم ہے, اور ہر جلد کا عنوان الگ الگ ہے. ہر جلد میں الگ موضوع پر بحث کی گئی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ جس کو مؤلف نے مناسب سمجھا جس بحث کو, اس نے وہ بحث کی ہے. اس میں ہمیں کوئی اختیار یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے صاحب یہ بحث کیوں کی گئی اور یہ بحث کیوں نہیں کی گئی. جو اس نے مناسب سمجھا وہ بحث کی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ عربی زبان و ادب کے بہت مشہور شاعر, ادیب اور ناقد میخائیل نعیمہ نے لکھا. اچھا. میخائیل نعیمہ جو تھے, میں عرض کر دوں آپ کو بتا دوں کہ یہ جدید دور کے جو عربی کے شعراء, ادباء اور ناقدین گزرے ہیں ان میں ایک بہت ممتاز مقام کے حامل تھی. اچھا اچھا. اور یہ جو مہجری ادب جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ادب جو کہ محجر میں وجود میں آیا, یعنی کہ امریکہ یا یورپ وغیرہ میں جو لوگ چلے گئے تھے ہجرت کر کے, تو یہ محجری ادب کے ایک بہت بڑے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ شخصیت ہے ان کی محجری ادب سے متعلق. اور میخائیل نعیمہ کے بارے میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جدید عربی تنقید میں ان کی ایک کتاب ہے الغربال کے نام سے. اچھا.
تو وہ کتاب جو ہے جدید عربی تنقید میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، بہت اہم کتاب ہے. تو یہ میخائیل نعیمہ کا اس کتاب میں جو ہے وہ مقدمہ ہے. تو مقدمہ لکھنے والی بھی شخصیت ظاہر سی جی ہاں بات ہے، وہ بھی ہماری ورکم. بہت بڑی بات ہے. یہ بھی یعنی کہ بہت اہمیت اس کی کتاب کی اس سے بھی واضح ہو جاتی تو ہے. آپ نے جب مقدمے پہ جب نظر ڈالی تو وہ تو مقدمے میں تو انہوں نے، میں ابھی اصل میں بعد میں جب میں پہلے حصے میں گفتگو کروں گا تو اس میں مقدمے میں میں گفتگو کروں گا. ابھی تو صرف اور صرف میں یعنی کہ اس کو ہاں کتاب کے تعارف. جی ہاں بالکل. تو پہلا حصہ جو ہے وہ دراصل اس کا جو عنوان انہوں نے دیا، جی مؤلف نے، وہ دیا علی و حقوق الانسان، یعنی کہ علی، امام علی اور حقوق بشری. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ جو کہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے جی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مناسب عنوان ہے، کتنی مناسب بحث ہے. مولا کائنات کی ظاہر سی بات ہے. اور وہ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں، آپ جو خطبات ہیں، جو خطوط ہیں، جو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ جو خط لکھا ہے حضرت مالک اشتر کو، وہ پورا خط دیکھیں آپ، حقوق بشری کا اس میں پورا وہ ہے. بالکل بالکل. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اسلامیات کی تعلیم کے زیادہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں حقوق بشری ہے، حقوق انسان نہیں، ایک باقاعدہ یعنی کہ ہیومن جو وہ ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اگر ہیں تو ان کے ہیومن ایلیمنٹ ہے اس میں. ہاں اس میں پورا یہ جو چیز ہے. تو اس میں اس حصے میں مؤلف نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے ولادت مکہ، یعنی اس کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت کی جو دعوت ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر جناب ابو طالب کا ذکر ہے، جو تعلق تھا حضرت سے، جو تعلق تھا جناب ابو طالب کا. پھر حضرت سے پھر امام علی کا تعلق، اس کا ذکر، آپ کی قربت، پھر امام علی کے اخلاق، اور پھر اس کے بعد پھر جو انہی کے اقوال و افعال، کہ امام علی کے اقوال و افعال کی روشنی میں جو حقوق بشری کو بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اس حصے میں. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے. یعنی اس میں انہوں نے نیا پہلو پیش کیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں. اور وہ ہے اس کا عنوان ہے بین علی والثورہ الفرنسیہ، یعنی امام علی اور انقلاب فرانس. اچھا. یعنی انقلاب فرانس سے اس کو کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس کی مماثلت یعنی کہ امام علی کے جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، تو اس میں اور جو انقلاب فرانس کے جو کہیں چاہیے سربراہ لوگ تھے، ان کے ہاں جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں اس میں، یا پھر جو تقابل ہے وہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اس حصے میں. اور بہت اہم حصہ ہے یہ بھی. اچھا. تو یہ، اور تیسرا جو حصہ ہے اس کتاب کا، وہ یعنی انہوں نے اس میں یونان کے جو مشہور فلسفی اور حکیم ہم سب جو جانتے ہیں، گزرے ہیں، سقراط. تو سقراط کے جو نظریات ہیں ان سے امام علی کے نظریات کا ایک یعنی کہ تقابل پیش کیا ہے، موازنہ پیش کیا ہے انہوں نے. یہ بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے یہ حصہ بہت اہم ہے. یقیناً بھائی سقراط بھی حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے وہاں دکھایا ہے کہ مولا کائنات اپنی زندگی میں کیا بہت اہم حصہ ہے یہ بھی اس لحاظ سے. اور چوتھے حصے کا جو عنوان ہے وہ ہے علی و عصرہ، یعنی امام علی اور ان کا دور. تو ظاہر ہے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ تو حالات اس دور کے جو بھی رہے، اس عہد کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں امام علی کے عہد کا ذکر کیا ہے، اور اس دور کی جو تاریخ ہے اس کا انہوں نے ایک جائزہ پیش کیا ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ پھر انہوں نے پھر مولا کائنات کی جب زندگی پر نظر ڈالی ہوگی اس حالات پر، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اور مطالعہ کیا ہوگا اس کے علاوہ بھی نہج البلاغہ. بالکل کیسے حالات ہوئے ہیں. نہیں وہ تو انہوں نے جو میں آپ کے آگے جب ہم اس کا ذکر کریں گے تفصیل سے، تو آپ نے جو ابھی فرمایا، جو پوچھ رہے ہیں آپ، یہ پورا انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. ایک چیز جو میں نے کہاں جی ہاں، مثلا جیسے انقلاب فرانس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پورا یہ سقراط
تو یہ انہوں نے تمام اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھا ہے اور اس کو انہوں نے باقاعدہ بہت ہی خوبصورت کوٹ کیا ہے سب کہ میں نے کہاں سے کیا یہ دیکھا کوٹ کیا یہ ہے نا مین چیز تو. اور جو 5واں حصہ ہے کتاب کا اس کا عنوان ہے علی والقومیہ العربیہ، یعنی عربی قومیت، اچھا عرب نیشنلزم، اچھا اچھا علی اور عرب نیشنلزم. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر دوں یہاں پر اس سلسلے میں جی کہ اور جو نیشنلزم ہے یعنی وہ بہت ہی عربوں کے نزدیک بہت اہم ہے. عربوں کے نزدیک نیشنلزم بہت اہم ہے، قومیت جو ہے بہت اہم ہے. اور آپ کو ظاہر ماشاء اللہ معلوم ہوگا کہ جو سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے وہ بھی صرف اور صرف عرب قومیت ان کے اندر جو کے جذبے کے تحت ہوا ہے. اگر وہ عرب قومیت کا جذبہ نہ ابھارتے لوگ تو شاید یہ زوال نہ ہوتا. تو یہ جو زوال ہوا وہ اسی لیے ہوا. تو یہ بہت یہ بھی کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے کافی اہم حصہ ہے. تو اس طرح کتاب کل 5 حصوں پر مشتمل ہے. اور یہاں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا محمد باقر نقوی تابہ سراہ جو کہ کھجوا ضلع سارن بہار سے نکلنے والے بہت ہی موقر اور بہت ہی اہم رسالے کے مدیر تھے، یعنی اصلاح جو اصلاح کے مدیر تھے مولانا محمد باقر صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ سب سے پہلے اردو میں کیا تھا. مگر کیا تو چونکہ انہوں نے میں نے دیکھا کہ وہ ترجمہ پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. جیسے 5 اس کے حصے ہیں تو 5 حصوں کا ترجمہ پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. تو اب کیا تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا، ضروری نہیں سمجھا ہوگا، اور جن حالات میں وہ جن حصوں کا انہوں نے ترجمہ مناسب سمجھا ہوگا وہ کیا ہوگا، تو وہ ترجمہ مکمل نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال پھر بھی مگر ہم جب یہ اصلاح نے سب شائع کیا، ان کا جو اصلاح نے شائع کیا، اصلاح تو خود مشہور جی ہاں، اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے اور غالباً 1971 میں اس کا آخری ایڈیشن شائع ہوا. اچھا غالباً اصلاح سے 1971 میں غالباً آخری ایڈیشن اس کا 1971 میں شائع ہوا. تو یہ ایک خاص بات تھی. اور ہم اس کتاب سے بھی جو ترجمہ ہے مولانا محمد باقر مرحوم وہ مغفور کا، اس سے بھی ہم اس بحث میں مدد لیں گے. اور مگر یہ ہے کہ چونکہ مکمل نہیں ہے تو اس لیے ہم اس پر پوری طرح سے انحصار نہیں کر سکتے. تو مگر ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے کہ جیسی کتاب منظر عام پر آئی تو عرب و غیر عربوں نے تو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو غیر عرب جو علماء و دانشور تھے ان کی طرف سے بھی اس کی خوب پذیرائی کی گئی اس کتاب کی. اور یہ کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا فوراً، اور غیر معمولی طور پر اس کی مقبولیت جو ہے وہ ہوئی، حاصل کی اس کتاب نے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں میری اپنی سمجھ ہے کہ اس کی شاید 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتاب کسی غیر مسلم نے لکھی ادیب کی تھی، ادیب کی ہے، یہ بھی معنی رکھتا ہے، غیر مسلم اسکالر کی کتاب ہے. اور دوسری چیز جو میں نے محسوس کی وہ اس کتاب کا جو اسلوب ہے، جو اس کی زبان ہے، جو بیان ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. تو اس زبان و بیان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کتاب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ وہ ایک ادیب تھا، وہ ایک شاعر تھا، تو اس نے اپنی پوری جو ادبی جو اس کی نہیں کہنا چاہیے قوت تھی اس میں صرف کی ہے اس کتاب کو لکھنے میں. اور بہت ہی خوبصورت یعنی زبان. ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان پر ہی اس قدر اسے اس شخص کو خوبصورت زبان استعمال اور پھر اس میں اتنا خوبصورت انداز. اور پھر ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں آپ سے، میں بہتر سمجھتا ہوں اس بات کو یہ بھی بتا دینا کہ چونکہ کتاب کا مؤلف ظاہر ہے کہ ایک عیسائی اسکالر ہے، کرسچین اسکالر ہے، اس لیے بعض مقامات پر
اس کے اپنے افکار و نظریات بھی اس میں آ گئے ہیں، اچھا آئے ہیں. یقیناً بھائی وہ تو یہ دیکھیے اس سے بچا نہیں جا وہ تو فطرت سکتا. میں اگر لکھنے بیٹھوں گا کوئی کتاب بالکل تو میرے افکار و نظریات اس میں آئیں گی. یہ ایک فطری چیز ہے. تو اس لیے ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم مؤلف کی ہر بات سے اتفاق کریں. اور دیکھیے یہ بات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے. ہر مؤلف کے ساتھ، ہر رائٹر کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے افکار و نظریات کتاب میں آتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے ہم اس کے ہر رائٹر کے نظریات سے اتفاق کریں. ہم اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس کتاب کو پڑھتے وقت سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اچھا، یعنی کل ملا کے دیکھا جائے جو آپ نے اس وقت گفتگو کی ڈاکٹر صاحب، وہ تو اپنی جگہ کہ وہی وہ ایک عیسائی مورخ، عیسائی دانشور، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھی. تو ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے بھی خیالات اپنے مذہب کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم یہ پڑھنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو لکھ رہا ہے یہ شخص کوئی مسلم نہیں ہے، یعنی غیر مسلم ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن پوری کتاب پر آپ کی تو بری نظر ہے تو مولائے کائنات کی صرف فضیلت ہی نظر آتی ہے، ہے نا؟ کیونکہ جتنے بھی اس کتاب کے حوالے سے مضامین لکھے گئے اس میں کوئی شک نہیں، ہر طرف یہ وہ ایسا لگتا ہے کتاب کو پڑھ کے کہ وہ شخص جو ہے مؤلف جو ہے، اس کا رائٹر جو ہے، وہ ان کو جس مقام اور جس مرتبے پر وہ رکھا ہے اس نے، تو ایسے نہیں رکھا بلکہ اس نے پڑھنے کے بعد، اور اس نے ایک کتاب نہیں پڑھی ہے، اس نے کہا کہ میں نے طہ حسین کی کتاب پڑھی، علی و بنوہ، بہت مشہور کتاب ہے طہ حسین کی، علی و بنوہ کے نام سے. اور کتاب کا وہ پورا جو عنوان ہے اصل میں وہ تو ہے الفتنۃ الکبریٰ. الفتنۃ الکبریٰ جو ہے اس کتاب کا نام ہے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے علی و بنوہ، یعنی کہ علی اور ان کے صاحبزادے، یعنی امام حسن اور امام حسین. یہ ڈاکٹر طہ حسین بہت بڑے مشہور اسکالر تھے، عربی زبان و ادب کے، مصر کے رہنے والے تھے اور نابینا تھے. یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. اچھا، اس کا بھی مطالعہ کیا ہے انہوں نے؟ ہاں، اس کو کوٹ کیا ہے؟ نہیں، اس کو بھی انہوں نے. ہاں. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ طہ حسین کو پڑھا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے اس کو پڑھا، میں نے جو بھی اور بہت ساری کتاب. تو مگر اس نے کہا کہ میں جس کو پڑھتا رہا، جیسے جیسے میں پڑھتا رہا مجھے لگتا رہا کہ یہ شخصیت جو ہے امام علی کی وہ ان تمام تعریفوں سے برتر ہے، آگے ہیں. یہ تعریفیں انہوں نے کی ہیں، وہ جس طرح انہوں نے کہا جوں میں پڑھتا رہا اور میری پیاس جو ہے وہ بڑھتی گئی ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عشق کی منزل میں گویا کہ وہ پہنچ گیا وہ شخص. کیا بات ہے، بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب بڑا عمدہ انداز سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا کہ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک عیسائی مورخ، عیسائی دانشور مولا کائنات کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پورا ان کا تعارف بتایا کہ ان کے بڑے بھائی نے جب دیکھا کہ میرا یہ چھوٹا بھائی بہت اچھا شاعر بھی ہے اور اس طرف رجحان ہے اور ڈرامے بھی لکھ رہا ہے اور مختلف کتابوں کا ذکر کیا، تو جب اس طرف ایک ادبی فکر جو اس طرح ان کو ان کے سامنے نظروں کے سامنے آئی، تو انہوں نے مولا کائنات کی، یقیناً ان کے بڑے بھائی بھی مولا کائنات کی جو کتاب نہج البلاغہ ہے، جو ان کے جس میں تمام خطبات ہیں، اس سے اس قدر متاثر ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو یہ سوچ کر ہی دی کہ جب اسے پڑھو گے تو یقیناً تمہاری زندگی بھی سنورے گی. یعنی یہ تو ذہن میں نہیں ہوگا کہ اس کے بعد یہ ایسی کتاب لکھ دیں گے کہ اسے، تو اس کا اثر کتنا خوبصورت منظر عام پر آتا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر ان کے بھائی نے کہا کہ ھذا الکتاب خیر من الشعر، شعر سے بہتر ہے، شاعری سے بہتر ہے، یعنی شاعری سے بہتر ہے کتاب بتایا. کتنا عمدہ آپ نے یہ بات ہمارے ناظرین کو بتائی. اور جب وہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو ان کا جی چاہا کہ مولا کائنات کے حوالے سے اور جو دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی، ان کی سیرت جو نظر آتی ہے، تو وہ اس قدر متاثر ہوتے ہیں مولا کائنات کی زندگی سے کہ انہوں نے یہ کتاب 5 جلدوں میں اس طرح سے، اور وہ بھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہر کتاب کا ایک الگ ٹائٹل ہے، الگ عنوان ہے، اور اسی حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے. تو ناظرین، ہم چاہیں گے کہ یقیناً ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جو اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی اس کی بنیاد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس کا اردو میں بھی، یوں تو مختلف زبانوں میں اس کا
ट्रांसलेशन हो चुका है। उर्दू का भी बताया डॉक्टर साहब ने कि वो इस्लाम है ना, इस्लाम मगर वो पूरा मुकम्मल लेकिन नहीं, हाँ जो मुकम्मल भी नहीं। मजबूरी रही होगी उसमें जितना भी ट्रांसलेशन छप सका, जो मंजर आम पर आया और डॉक्टर साहब ने जैसा जिक्र किया, हम चाहते हैं कि वो अब मुकम्मल तौर पे किताबी शक्ल में भी मंजर आम पर आए। तो लेकिन डॉक्टर साहब को उसमें यकीनन हम जहमत देंगे कि डॉक्टर साहब उस पर यकीनन, डॉक्टर साहब कई ज़ुबानों पर आपका पूरी महारत है, और उर्दू ज़ुबान और अरबी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान, और आप तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमने चाहा कि मौलाए कायनात के हवाले से भी डॉक्टर साहब ये खिदमत अंजाम दीजिए। तो हमारी दरख्वास्त डॉक्टर साहब ने कबूल की है। तो हमने चाहा कि इस वक्त पहले एपिसोड में हम अपने नाजरीन को ज़रा सा इस किताब का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, और हम चाहेंगे कि आगे के एपिसोड्स में कुछ उस किताब में और वो खुल के क्या कह रहे हैं, किस अंदाज से कह रहे हैं जॉर्ज उर्दाख, वो भी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अरबी और उर्दू दोनों ज़ुबानों पर नज़र रखते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हिंदुस्तानी ज़ुबान में भी वो आपके सामने वो तमाम जॉर्ज उर्दाख की किताब में जो उन्होंने लिखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जी तो चाहता है कि जब मौलाए कायनात की ज़िंदगी और उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है तो बस दिल चाहता है कि उस पर गुफ्तगू होती रहे, और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि घड़ी की सुई कितनी तेज़ी से चल रही है। लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें। हम आपको फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर ज़हमत देंगे, और इस हवाले से आगे भी गुफ्तगू रहेगी, और उस किताब में और क्या कह रहे हैं जॉर्ज उर्दाख वो ज़रा सा आप हमारे नाजरीन को हमारे हिंदुस्तानी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में हमारे नाजरीन तक पहुँचाइएगा। डॉक्टर साहब, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की और आज के इस प्रोग्राम में हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरोह भी अब आपसे इजाज़त लेता है, इंशाअल्लाह इस वादे के साथ कि बहुत जल्द हम डॉक्टर साहब से इस किताब के हवाले से और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और जॉर्ज उर्दाख और क्या क्या उस किताब में लिख रहे हैं वो डॉक्टर साहब वो अरबी का एज इट इज़ आसान ज़ुबान में, उर्दू में आपको समझाने की, हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।